کیس یعنی عبد الرشید کے بارے میں شیر محمد خان تاریخ پشتون میں لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے، غزوات میں شرکت کرنے اور امارات پر فائز ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ان سے فرمایا کہ اے خالد، تم کو چاہیے کہ اپنی قوم کو بعثت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ کرو اور دین اسلام کی دعوت دو۔ اس کے بعد حسب فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد نے اس گروہ کو ایک مکتوب لکھا۔ جب خالد کا مکتوب اس صادق القلوب گروہ کو ملا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، اور اس گروہ کے چند بزرگ ترین اشخاص جن میں کیس نامی ایک فرد بھی شامل تھے جبل غور سے روانہ ہوئے اور منازل طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، اور خالد کے وسیلے سے حضرت خیر البریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین اسلام قبول کرنے میں تامل اور تاخیر نہ کرنے سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ کیس عبرانی اسم ہے اور میں عربی ہوں، میں ان کا نام عبد الرشید تجویز کرتا ہوں۔ اس گروہ سے فرمایا کہ تم ملک طالوت کی اولاد سے ہو، لہذا تمہارے گروہ کے لوگ ان کو ملک کے نام سے پکاریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عرب کے لوگ ان کو ملک عبد الرشید کے نام سے پکارتے تھے، چونکہ اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازم مکہ تھے۔ ملک عبد الرشید نو مسلم پٹھانوں کے خالد بن ولید کے ہمراہ متعین فرمایا گیا، اور روز فتح مکہ جب اکرمہ بن ابو جہل اور دوسرے شیخان قریش نے خالد کے لشکر پر حملہ کیا جو ایک بت خانے میں ٹھہرا ہوا تھا جسے اب دیر خالد کہتے ہیں، تو ان پٹھانوں کی ضرب شمشیر کی تاب نہ لا کر مکہ کی جانب بھاگا، اور خالد اور ان کے لشکریوں نے گلی کوچوں تک ان کا تعاقب کیا۔ اس معرکے میں چند کافر اہل قریش ملک عبد الرشید کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے۔ جب کیس عبد الرشید کی شجاعت اور ہمت کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، آپ کی زبان وحی ترجمان سے نکلا کہ اس شخص کی نسل سے ایک عظیم سلسلہ جاری ہوگا جو میرے دین کے استحکام کی کوشش کرے گا۔ استحکام اور قوت میں اس شخص کی مثال کشتی کے بتان کی ہے۔ کشتی کی بندش و مضبوطی کا اس پر انحصار ہوتا ہے، اور وہ میرے دین کی کشتی کا بتان ہے۔ اس کے بعد عرب کے لوگ عبد الرشید کو بتان کہنے لگے۔ بتان عربی میں عام طور پر مشتمل ہے۔ جب یہ لفظ عجم میں اور خصوصاً مملکت ہند میں پہنچا تو بے پے سے بدل گئی اور توئے تے ہو گیا اور بعد میں ٹے ہو گیا، اور یوں یہ پٹھان ہو گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیس عبد الرشید کو بتان سے مشابہت دی، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے شجاع و بہادر، قتال و جلاد اور صاحبان حال و قال اور اہل معرفت پیدا ہوں گے۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق ان صفات مذکورہ سے متصف افراد تا قیامت پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینے تشریف لائے تو ملک عبد الرشید کو جملہ احکام شریعت کی تعلیم اور تلقین فرمائی اور وطن جانے کی اجازت دی، اور فرمایا کہ قورستان میں جا کر لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، منکروں سے قتل و جہاد کریں۔ چنانچہ انہوں نے بی بی سارہ سے عقد کیا، اور انہیں ماں اپنے ساتھیوں کو لے کر غورستان واپس چلے گئے اور تبلیغ دین کا سلسلہ جاری کیا۔ غورستان کے کثیر باشندوں نے، جن میں پٹھان اور زحاک نسل کے غوری شامل تھے، گرد و پیش کے علاقوں کے لوگوں نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، اور کیس عبد الرشید پٹھان کی اس وجہ سے کہ انہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل تھا اور بارگاہ رسالت سے لقب بھی عطا ہوا تھا، لوگ بڑی عزت کرتے تھے اور واجب التعظیم سمجھ کر ان کی اطاعت دل و جان سے کرتے تھے۔ چنانچہ کوہستان اور دامن کوہ کے کفار سے برابر جنگیں لڑیں اور اس کی وادی کے کفار کو ضرب شمشیر پاک کیا۔ یہ لوگ بار بار حملے کرتے رہے، ہندوستان کے بڑے پہاڑ کے وسط تک پہنچ گئے اور تخت سلیمانی کو، جسے کوہ کیسی بھی کہتے ہیں، کیس کے زیر نگی آ گئے، اور پورا علاقہ دین اسلام کے مخالفوں سے خالی ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس علاقے کو کیسی غر بھی کہتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ کیس نے وہیں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے، اور غازی
پٹھان اپنے وطن غورستان جہاں وہ سکونت پذیر تھے واپس چلے گئے۔ چونکہ قیس عبد الرشید کے نام کے ساتھ پٹھان کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اس لیے ان کو زیادہ تر پٹھان کہتے ہیں اور ان کی اولاد پٹھان کہلانے لگی۔